الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله محترم مصلیان کرام، گزشتہ تقریباً 5 ہفتوں سے آپ کے سامنے جنائز کے متعلق بہت تفصیل سے گفتگو پیش کی گئی۔ اس کے اندر ایک انسان کے مرض الموت کے قریب ہونے سے لے کر اس کے انتقال کے بعد کے معاملات تک تمام مسائل پر روشنی ڈالی گئی، اور ہر مسئلے میں اسلامی صحیح رہنمائی آپ کی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ہم لوگ موضوع بدلیں گے، ہو سکتا ہے 2-4 ہفتہ، ہر ہفتہ کوئی نیا موضوع ہو، ایک ہفتہ والا ہی، اور پھر انشاءاللہ کوئی اہم موضوع کا اگر انتخاب ہوگا تو ہم لوگ تفصیل سے پھر اس پہ بھی آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع بھی ہمارے اور آپ کی سماج کی ضرورت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے اردو زبان۔ کیا ہے موضوع؟ اردو زبان۔ آپ کو پتہ ہوگا ابھی 9 نومبر جب گزرا تو اس دن کو پوری دنیا کے اندر عالمی یوم اردو کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سے ایام کو بہت سے خاص پس منظر کے ساتھ متعلق کر کے ایک ڈے سیلیبریشن کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 9 نومبر جو کہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش بھی ہے، تو ان کی یوم پیدائش کی مناسبت سے اس دن کو یوم اردو کے طور پر پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے، اور اردو کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے مختلف شکلوں میں۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اردو میں مضامین لکھ کر لوگ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مشاعرہ منعقد کر کے، سمپوزیم منعقد کر کے، سیمینار منعقد کر کے، یا اردو کے حقوق کی آواز اٹھا کر اس دن کو لوگ اردو ڈے اور اردو دن کے طور پر منانے کا ایک رواج دنیا کے اندر چلا آ رہا ہے۔ ہمارے لیے کسی ڈے کے منانے یا نہ منانے کو لے کر کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اسلام میں کسی چیز کی اہمیت ہے تو ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے تو نہیں ہے۔ دنیا اس کو عام سمجھنے لگے، اس کی بنیاد پر اسلام جو اس کے پیچھے چلنے لگے، یعنی اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو دوسرے کی پیروکار ہو، بلکہ اسلام تو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جو نظریہ، جو خیال، جو فکر میں پیش کر رہا ہوں، جو طرز زندگی میں بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے دنیا کو چلنا ہے۔ اسلام کا تو امتیاز یہی ہے۔ اسلام فالوور بن کے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام کے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ فالوور بنتے ہیں۔ لہذا اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون سا دن کس دن کے اعتبار سے کس حیثیت سے منایا جا رہا ہے یا نہیں منایا جا رہا ہے۔ ہاں، اسلام کا تعلق کسی بھی مسئلے میں اسلامی نقطہ نظر سے ہوتا ہے۔ اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کو ہمارے اسلامی مذہب سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اس اعتبار سے آیا ہمارے یہاں کوتاہی پائی جا رہی ہے یا ہم اس کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے۔ اب ہم اور آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس اسلام جو پہنچا ہے وہ کیسے پہنچا ہے؟ پیغمبروں کے ذریعے،
پیغمبروں تک اسلام کیسے پہنچا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے، اور فرشتے پیغام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے نبیوں اور پیغمبروں تک آئے ہیں۔ وہ پیغام کسی نہ کسی زبان میں لے کر آئے ہیں، یعنی اسلام کا ہمارے اور آپ کے تک پہنچنے میں زبان کا دخل ہے کہ نہیں دخل؟ زبان ایک دوسرے سے رابطے کا ذریعہ بنتی ہے، تو اللہ کا کلام انسانوں تک پہنچنے میں زبان بھی کیا بنی؟ ذریعہ بنی، اور ایک خاص زبان ذریعہ بنی جس کو ہم اور آپ عربی زبان کے نام سے جانتے ہیں، بلکہ قرآن نے کئی جگہ خود کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں پڑھنے والا بنا کر بھیجا ہے، اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ یعنی زبان کی اہمیت اسلامی نقطہ نظر سے ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اس میں عربی زبان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ زبان بہت ساری دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں، لیکن ان زبانوں میں سب سے زیادہ اہمیت مسلمانوں کی نظر میں اگر کسی زبان کی ہے تو کس کی ہے؟ عربی زبان کی۔ کس حیثیت سے؟ اس حیثیت سے کہ ہمارے پاس جو اسلام پہنچا ہے، ہمارا جو دین پہنچا ہے، جو ہمارے پاس اسلامی کتاب پہنچی ہے، یا ہمارے پاس جو پیغمبر بھیجے گئے تھے وہ عربی زبان بولتے تھے، عربی زبان میں کتاب نازل کی گئی، عربی زبان میں اسلامی احکامات ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ہماری سب سے بڑی کتاب قرآن کریم کیا ہے؟ عربی زبان میں۔ تمام احادیث کن زبانوں میں ہیں؟ عربی زبان میں ہے۔ اس حیثیت سے اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے تو عربی زبان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، یہاں تک کہ عربی زبان کو سیکھنا بعض مواقع میں فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ بعض حالات میں عربی زبان کو جاننا اور سیکھنا کیا ہے؟ فرض اور واجب ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے زبان کو اہمیت حاصل ہے، اور خاص طور پر عربی زبان کو اہمیت حاصل ہے۔ اب رہا مسئلہ اردو زبان کا، کہ آیا اردو زبان کی بھی کوئی اہمیت اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر ہم اور آپ جن علاقوں کے ہیں، ہمارا تعلق دنیا کے جس گوشے اور خطے سے، اس خطے اور علاقے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو زبان بولی جاتی ہے وہ کون سی زبان ہے؟ اردو۔ ہماری اور آپ کی مادری زبان کون سی ہے؟ اردو۔ یعنی پورے بر صغیر کی، اس میں آپ سب کچھ لے لیجئے، جتنے ممالک آتے ہیں سارے کے سارے ممالک کی مادری زبان کون سی ہے؟ اردو۔ اب اسلام جو ہم تک پہنچا تو ہے عربی زبان میں۔ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا کے سامنے اسلام کا پیغام لے کر نکلے، تو جہاں گئے وہاں صرف اسلام لے کر نہیں گئے، بلکہ اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی زبان یعنی عربی زبان کو بھی لے کر گئے۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ دیکھتے کہ آج دنیا کے اکثر ممالک میں عربی زبان بولی جاتی ہے، حالانکہ وہ لوگ عربی النسل نہیں ہیں، ان کی مادری زبان عربی نہیں ہے، کوئی اور تھی، لیکن عرب سے جب اسلام چلا تو اپنے ساتھ عربی زبان کو بھی لے کر چلا۔ لیکن یہ سلسلہ ایران تک ہی پہنچا۔ ایران کے لوگوں نے عربی زبان، اسلام کو تو قبول کیا لیکن عربی زبان کو قبول نہیں کیا۔ اسی وجہ سے وہاں سے جب اسلام آگے بڑھا تو فارسی زبان میں بڑھا۔ کس زبان میں بڑھا؟ فارسی زبان میں بڑھا۔ ایران سے آگے جہاں جہاں اسلام گیا وہاں جو زبان بولی جاتی تھی وہ فارسی تھی، اسلام بھی جہاں گیا وہ فارسی زبان کو لے کر چلا آگے، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے اس ملک کے اندر، اس بر صغیر کے اندر بھی جو اسلام آیا ہے وہ اصلاً فارسی زبان میں ہی آیا ہے۔ کس زبان میں آیا ہے؟ فارسی زبان میں۔ سب سے پہلے فارسی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر اسی علاقے میں لکھی گئی، دہلی کے اندر لکھی گئی۔ اس کے علاوہ اسلامی فقہ کی، اسلامی لاء کی ساری کتابیں فارسی زبان میں آپ کو مل جائیں گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم تک جو اسلام پہنچا وہ اصلاً کس زبان میں پہنچا ہے؟ اس علاقے میں فارسی زبان میں۔ لیکن یہ جو پورا بر صغیر ہے یہاں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف زبان بولنے والے لوگ رہتے تھے، مختلف کلچر کو فالو کرنے والے لوگ رہتے تھے،
مختلف تہذیب لوگوں کی تھی، یعنی بڑا علاقہ تھا بر صغیر، اور یہاں ہر چند کلومیٹر فاصلے کے بعد تہذیب بدل جاتی تھی، زبان بدل جاتی تھی، فکر بدل جاتی تھی، سوچنے کا زاویہ بدل جاتا تھا۔ لہذا اسلام جو فارسی زبان میں آیا تھا وہ فارسی زبان میں اس علاقے میں باقی نہیں رہا، بلکہ پورا اسلام، اسلامی علوم کا پورا ورثہ ہندوستانی زبان میں منتقل ہو گیا۔ اور ہندوستانی دراصل اردو کی قدیم نام ہے۔ اردو جس زبان کو ہم اور آپ کہتے ہیں اس کا ایک نام کیا ہے؟ ہندوستانی زبان، اور اردو کا ہی نام ہندی زبان بھی ہے۔ آج جو ہندی اور اردو میں آپ کو فرق سمجھانے کے لوگ کوشش کرتے ہیں نا، دراصل جو زبان ہم اور آپ بولتے ہیں یا بر صغیر میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے وہ اصلاً ہندی زبان ہے، اور ہندی اردو کا پرانا نام ہے۔ اس کا ایک نام ہندوستانی زبان بھی ہے، دکنی زبان بھی ہے، دہلوی زبان بھی ہے۔ اردو کی تاریخ ایسی ہے نا کہ اردو کا جو لفظ ہے نا وہ اصل میں تھا زبان اردو معلی۔ کیا تھا؟ زبان اردو معلی۔ اردو کا معنی ہے نا لشکر کا ہوتا ہے۔ اس چیز کا ہوتا ہے لشکر، اور معلی کہتے ہیں شاہی دربار کو۔ معلی کہتے ہیں شاہی دربار کو۔ کہا جاتا تھا کہ شاہی دربار کے لشکروں کی زبان، ہم اور آپ جو زبان بولتے ہیں نا وہ دراصل شاہی درباروں کے لشکروں کی زبان تھی۔ تو ہوا یہ کہ پہلے زبان کا لفظ ہٹ گیا اور اردو معلی کہا جانے لگا۔ اس زبان کیا کہا جانے لگا؟ اردو معلی۔ پھر تخفیف کے لیے معلی بھی حذف ہو گیا اور رہ گیا کیا؟ اردو۔ کیا رہ گئی؟ اردو۔ تو یہ جس علاقے میں اردو بولی جاتی تھی، جس کو میں نے کیا کہا اس کا پرانا نام کیا ہے؟ ہندی ہے، ہندوستانی زبان ہے، دکنی زبان ہے، دہلوی زبان ہے۔ اس زبان نے اپنے اندر اسلام کو جذب کر لیا۔ جو علاقہ پورا بر صغیر جہاں ہندوستانی زبان بولی جاتی تھی، اردو بولی جاتی تھی، ان لوگوں نے اسلام کو پورا کا پورا ٹرانسلیٹ کر لیا اپنی ہندوستانی زبان۔ یہاں کے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو صرف فارسی زبان میں قبول کر کے فارسی زبان ہی بولنے والے نہیں رہ گئے، بلکہ انہوں نے اس پورے ورثہ کو اردو زبان کے اندر منتقل کر دیا۔ آج کی سچویشن یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے پاس جو اسلامی ورثہ موجود ہے عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ کسی زبان میں موجود ہے تو وہ ہے اردو۔ اردو میں آپ کو قرآن کریم کی تفاسیر مل جائیں گی، احادیث کی شروحات مل جائیں گی، فقہ کی کتابیں مل جائیں گی، عربی ادب کی کتابیں مل جائیں گی، لغات کی کتابیں مل جائیں گی، ڈکشنری لکھی گئی عربی اردو زبان کے اوپر۔ یعنی پورا اسلامی ورثہ، اسلامی علوم اردو زبان میں منتقل ہو گیا اس بر صغیر۔ اب ہم وہی بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ اردو ڈے کس اعتبار سے مناتے ہیں وہ جانیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ہمارے لیے زبان اردو کی اہمیت ہے یا نہیں۔ ہم اس علاقے میں دیکھتے ہیں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں کہ اردو زبان کی حیثیت اس معنی کر ہے کہ پورا اسلامی علوم ہمارے پاس جو موجود ہے عربی زبان کے بعد وہ کس زبان میں ہے؟ اردو زبان۔ لہذا اب اگر ہمیں اپنے دین سے جڑے رہنا ہے، اسلام سے جڑے رہنا ہے، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت سے جڑے رہنا ہے، اس علاقے میں ہمیں اردو زبان سے جڑے رہنا ہو۔ ہماری بات سمجھ میں اتنا دیر سے جو آپ کے سامنے پورا مقدمہ باندھ رہا تھا بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے اور آپ کی نظر میں اردو زبان کی اہمیت اسی معنی کر ہے کیونکہ ہمارا پورا دین اس علاقے میں کس زبان میں موجود ہے؟ اردو زبان میں موجود ہے۔ اس اہمیت کر اردو کی ایک اہمیت اور فضیلت اور افادیت ہماری اور آپ کی نگاہوں میں ثابت ہوتی ہے اور اسلام کی نظر میں بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اب اردو منانے والے کیا کرتے ہیں نہیں کرتے اس سے ہم کو نہیں رہنے دینا ہے، لیکن ہمیں اگر اپنی نسلوں میں دین باقی رکھنا ہے، اپنی آنے والی جنریشن میں ہمیں اگر دین باقی رکھنا ہے تو ہمیں اردو کو زندہ رکھنا ہوگا، یا یہ کہہ لیجئے کہ اردو کو زندہ کرنا ہوگا، کیونکہ آج حالات کیا ہیں ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ آپ میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی زبان زندہ کیسی رہتی ہے اس کو بھی جان لیجیے آپ۔ کوئی زبان زندہ رہتی ہے بولنے سے، سیکھنے سے، پڑھنے سے، لکھنے سے، اس زبان میں ایک دوسرے سے بول چال کرنے سے۔ باقی صورتیں دوسری ہیں، مشاعرے میں چند لوگ حاضر ہوں گے،
سمپوزیم اور سیمینار میں چند لوگ حاضر ہوں گے, آرٹیکل چند لوگ پڑھتے ہیں, لیکن بول چال ہر آدمی کرتا ہے. لہذا جتنے زیادہ لوگ اردو زبان میں بولیں گے اردو زندہ رہے گی, جتنا زیادہ اردو میں سنیں گے اردو زندہ رہے گی, جتنا زیادہ اردو میں لکھیں گے اردو زندہ رہے گی, جتنا زیادہ اردو کو پڑھیں گے اتنی زیادہ اردو زندہ رہے گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم اور آپ کسی بھی زبان کو زندہ رکھنے کے یہ ذرائع جب تک اپنائیں گے تب تک یہ زبان کیا رہے گی؟ زندہ رہے گی. اب آج ہمارے اس پورے علاقے میں کیا حال ہے آپ جان لیجئے. کیا اردو زندہ ہے؟ اور کیجیے آپ, اگر صرف یہ پوچھ لیا جائے کہ اردو کے اعتبار سے مہینہ گنوا دیجئے 12, یا آج اردو کی کیا تاریخ ہے, کتنے لوگوں کو پتا ہے اس کیلنڈر کو دیکھے بغیر آج اردو کی کیا تاریخ ہے, جس کو آپ عربی تاریخ بھی کہتے ہیں, یہاں اس علاقے میں اردو تاریخ ہے, اس کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ اردو تاریخ. کیا پتا ہے ہم میں سے لوگوں کو اردو تاریخ کیا ہے آج؟ انگریزی تاریخ سب کو پتا ہو. کیوں؟ انگریزی تاریخ ہم بولتے ہیں, لکھتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, مینٹین کرتے ہیں. ڈائری کس تاریخ میں؟ اردو تاریخ, عربی انگلش تاریخ میں, اس لیے انگلش تاریخ زندہ ہے. لیکن اردو تاریخ ہم لوگ لکھتے ہی نہیں ہیں, بولتے ہی نہیں ہیں, کہیں نقل ہی نہیں کرتے. کارڈ اٹھا کر دیکھ لیجیے, شادیوں کا کارڈ آ رہا ہے, کسی میں اردو تاریخ نہیں ہے کسی کی شادی, تو کہاں زندہ رہے گی؟ بتلائیے. لہذا اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو لکھنا, بولتے تو ہیں ہم لوگ چونکہ مادری زبان ہے, اور بولنے کے لیے بہت تیر مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور بولنے کے لیے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مادری زبان فطری طور پر انسان 4 سال کی عمر میں سیکھ جاتا ہے. انسان جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے وہاں کی جو مادری اور اصلی زبان ہوتی ہے وہ انسان عام طور پر 4 سال کی عمر میں سیکھ جاتا ہے. 4 سال کا بچہ اردو بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے ہمارے آپ کے گھروں میں؟ حالانکہ نہ وہ کسی اسکول میں گیا ہے, نہ کسی مدرسے میں گیا ہے, نہ اس نے اخبارات پڑھے ہیں, نہ اس نے اردو میں کچھ لکھا ہے, نہ کہیں اردو کلاسز کی ہے اس نے, لیکن اردو بولنا سیکھ جاتا ہے. لیکن اردو زندہ رہے گا صرف بولنے سے نہیں, لکھنے سے بھی, پڑھنے سے بھی, جاننے سے بھی. اور اردو زندہ رہے گا تب اس علاقے میں ہماری اور آپ کی وابستگی اور تعلق اسلام کے ساتھ زندہ رہے گی. یہ بات جان لیجیے آپ. کیوں؟ کیونکہ پورا اسلام ہمارے پاس اردو زبان میں ہی ہے. اب حالت یہ ہے کہ نہ اردو تاریخ کا پتہ ہے, نہ اردو ہم اور آپ لکھتے ہیں, اور اردو میڈیم اسکول تو رہا ہی نہیں اب. جہاں بچے جا کر پڑھتے تھے اور سیکھتے تھے اردو زبان, وہ بھی نہیں رہا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ بے دینی آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی آپ کا تہذیب بگڑ گیا, آپ کی ثقافت ختم ہو گئی, آپ کا کلچر ختم ہو گیا, زندگی جینے کا طور اور طریقہ آپ کے اندر نہیں ہے, شائستگی نہیں ہے, لہجے کے اندر شگفتگی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, یہ نقصان کچھ نقصان نہیں ہے, لیکن دین بھی ختم ہو گیا. یہ نقصان اصل ہمارا. ہم مسلمان ہیں نا, ہمارے لیے نقصان اور فائدے کا سودا اخروی اعتبار سے اصل ہے. دنیوی اعتبار سے فائدہ اور نقصان کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اسلام کی نظر میں اگر دنیا کسی کی نہیں بنی تو نہیں بنی, کوئی بات نہیں ہے, ہمیشہ تھوڑی دنیا میں رہنا ہے. لیکن آخرت نہیں بنی تو بات ہے بھائی. اگر آخرت نہیں بنی اور آخرت میں نقصان اٹھانا پڑ گیا تو یہ بات ہے. تو دنیاوی طور پر آج اردو نہیں ہے تو نہ اردو کی تہذیب ہے, نہ ثقافت ہے, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اور آپ کی زندگی میں. تو اس سے چلیے یہ کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن نقصان یہ ہے کہ دین نہیں ہے, اور دین میں لوٹنا ہے تو اردو زبان میں لوٹنا پڑے گا. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ عملی طور پر کچھ کام کرنا ہوگا, تب اردو زندہ ہوگی. دیکھیے بولتے تو ہم اور آپ بھلے غلط بولتے ہیں, تذکیر و تانیث کی غلطی ہوتی ہے. میں اپنی تقریر جا کر سنتا ہوں نا, میں بھی یہیں کا پیدا ہوں, تو میری بھی زبان پر وہی الفاظ چڑھے ہوئے ہیں, بولنے کا وہی طریقہ جو ہے اس علاقے میں بولا جاتا ہے. میں جا کر جب تقریر سنتا ہوں اپنی ریکارڈ, تو نہیں بھی تو 10-20 جگہ مجھے غلطی نکلتی ہے اردو اعتبار سے. میں اپنا بتا رہا ہوں حال. میں جا کر دیکھتا ہوں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے, واحد اور جمع کے اعتبار سے 20 جگہ کم از کم میں غلطی کرتا ہوں بولنے میں آدھا گھنٹہ. یہ حال ہے ہمارے آپ کی اردو کا. لہذا اردو بولتے تو ہیں غلط کی اصلت, اس میں بھی درستگی کر سکتے ہیں آپ. کوئی لفظ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس کو آنا ہے یا آنی ہے بولنا ہے, جا رہا ہے جا رہی بولنا ہے, ہوگا یا ہوگی بولنا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, لغت اٹھائیے, ڈکشنری اٹھائیے, سب کچھ لکھا ہوا اس پہ کہ بھائی یہ لفظ کیا آگے ہو رہی لکھو گے یا ہو رہا لکھے گا. تو زبان درست کرنی ہے تو ڈکشنری سے تعلق جوڑنا ہوگا, اپنے مطالعے میں رکھنا ہوگا. بڑی بڑی ڈکشنریاں لکھی, مصباح اللغات اٹھا لیجیے آپ, فیروز اللغات اٹھا لیجیے, سب ہندوستان کے علماء نے لکھ رکھا ہے, کوئی باہر کے لوگوں نے نہیں لکھا ہے. اٹھائیے اور دیکھیے, اپنی زبان درست ہو جائے گی. اب
اس کے علاوہ اردو میں لکھنا ہوگا. آپ کارڈ چھپوا رہے ہیں اردو میں، اس میں ایک پیج پڑھا دیجئے انگلش کے ساتھ. کوئی فلیکس بنوا رہے ہیں، اپنی دکان کا نام لکھ رہے ہیں، اپنے دروازے پر نیم پلیٹ لگا رہے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں آپ، بہت کچھ کرتے ہیں لکھنے کے معنی کر، وہاں پر آپ اردو میں لکھیے، اردو زندہ ہو جائے گی. اردو تاریخ کو ضبط کرنے کا اہتمام کیجیے. جیسے انگلش تاریخ کا ضبط کرنے کا اہتمام کرتے ہیں نا، کہ آج 9 تاریخ ہے، آج 10 تاریخ ہے، اردو کتنی تاریخ وہ بھی لکھیے. ڈائری میں شروع میں ایک جگہ لکھ دیجئے کہ آج میں ڈائری میں، بہت سے لوگ ڈائری مینٹین کرتے ہیں، روزانہ کا حساب کتاب ہوتا ہے کاغذ پر، اوپر میں ایک تاریخ لکھ دیجئے آپ، اردو زندہ ہو جائے گی. اردو اپنے بچوں کو پڑھائیے. اگر اسکول میں نہیں ہے، آپ کو آتی ہے تو آپ بیٹھ کر پڑھائیے. کوئی اردو داں ہے اس کو ٹیوشن کے لیے رکھ لیجئے، مدرسہ اور مکتب بھیج دیجئے، اردو پڑھ لیں گے. آج اردو اگر زندہ بھی ہے بر صغیر میں تو مدارس کے ذریعے زندہ ہے، کیونکہ مدارس میں کتابیں اردو میں، پڑھانے کا طریقہ، جو لفظ، جو لینگویج استعمال کیا جاتا ہے وہ اردو. سارے پرچے جو دیواری، جتنے آرٹیکل، مضامین نکلتے ہیں، سب اردو زبان میں. سارے پروگرامز کس زبان میں ہوتے ہیں؟ اردو زبان میں ہوا کرتی ہے. تو لہٰذا آپ اردو اپنے بچوں کو پڑھوائیے ٹیوشن میں رکھ کر. خود آپ کو آتا ہے، اردو کی پہلی، دوسری، تیسری اس کے ہاتھ میں دیجئے، تعلیم الاسلام دیجئے، کچھ اردو کے میگزین دے دیجئے، بچہ پڑھنے سیکھ جائے گا. کوئی بھاری، کیونکہ بچہ تو بولتا ہے پہلے سے، صرف پہچاننا اور ملانے کی ضرورت ہے. وہ جہاں اس کی رہنمائی ہو جائے گی وہ بولنے لگے گا، وہ سیکھ جائے گا پڑھنا. اور ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں کم از کم ایک آدھ اردو کا اخبار بھی منگوائیے. پیپر ہے نا، پیپر، اردو پیپر منگوائیے. جو لوگ اردو اچھے پڑھنا جانتے ہیں، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اس ملک کے اندر، گورنمنٹ کا پورا ایک ونگ ہے، اس کے ذریعے بہت سے رسائل اور جرائد، میگزین ہر ماہ نکلتے ہیں، 15 دنوں میں نکلتا ہے، بچوں کے لیے ہفتہ وار نکلتا ہے. وہ ایک ایک اپنے گھر میں جاری کروا لیجئے. رہے گی جب گھر میں سامنے تو پڑھے گا آدمی. موبائل سامنے ہوتا ہے فوراً اٹھا لیتا ہے آدمی. تو اگر آپ کے میز پر، آپ کے ٹیبل پر، آپ کے ٹی ٹیبل پر اگر اخبار پڑا ہوا ہوگا تو آپ پڑھیں گے اٹھا کر. آپ کا بچہ ہی پڑھے گا آپ کو دیکھ کر. موبائل، آپ کے موبائل اٹھانے کو دیکھ کر آپ کا بچہ موبائل اٹھاتا ہے نا بھائی، تو آپ کے اخبار اٹھانے کو دیکھ کر، آپ کے میگزین اٹھانے کو دیکھ کر، آپ کی کسی دینی کتاب کو اٹھانے کو دیکھ کر آپ کا بچہ بھی اٹھائے گا. یہ ساری چیزیں وراثتاً منتقل ہوتی ہیں نسلوں میں. یہ ساری چیزیں کر کے دکھلائی جاتی ہے نسلوں کو، دیکھو ایسے کیا جاتا ہے، ایسے پڑھا جاتا ہے، ایسے بولا جاتا ہے، ایسے اٹھایا جاتا ہے، ایسے بڑوں سے ملا جاتا ہے، ایسے چھوٹوں سے ملا جاتا ہے، ایسے اپنی زندگی کے اندر تہذیب کو پیدا کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کر کے دکھلائی جاتی ہے. تو ایک تو آپ اردو کا میگزین جاری کروا لیجئے. آپ کو بتاؤں حالت کیا ہے، سہارا ایک اخبار ہے اردو کا، بہت مشہور اخبار ہے، پورے ملک میں چھپتا ہے. دھنباد میں جو صاحب اس کے وینڈر ہیں، وہ بتانے لگے میں 50 لے کر چلتا ہوں پورے شہر میں، پورا واسطے پر گھوم جاتا ہوں، 50 جگہ بھی مجھے وہ اخبار ڈالنے کی یا دینے کی نوبت نہیں آتی. ہری بات سمجھ میں، 50,000 لوگ رہتے ہوں گے اس علاقے میں، لیکن 50 لوگ بھی اردو اخبار پڑھنے والے نہیں ہیں. کہاں سے اردو زندہ رہے گی؟ میں نے کہا نا کہ ہم کو اردو زبان سے لینا دینا نہیں ہے، بھاڑ میں جائے. ہم کو لینا دینا ہے دین سے. ہمارا دین ہے اردو زبان میں. ہمارا دین کس میں ہے؟ اردو زبان میں اس ملک کے اندر. تو لہٰذا ہمیں اپنی نسلوں کو اندر دین زندہ رکھنے کے لیے، دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے، دینی کتابوں سے استفادہ کرنے کے لیے، دینی تفاسیر پڑھنے کے لیے اردو زبان آنی ضروری ہے. اس لیے ہمیں اردو زندہ رکھنا ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ لہٰذا اردو کو لے کر آپ فکر کیجئے. یہ چھوڑ دیجیے اس ملک میں اس کو لے کر بڑا کہ بھائی یہ مسلمانوں کی زبان، کسی کی بھی زبان ہو، زبان کسی کی نہیں ہوتی. آپ جان لیجئے، زبان اس کی ہوتی ہے جو اس کو سیکھ لے. کیا دنیا کے سارے ممالک میں بسنے والے لوگوں کی زبان انگریزی ہے؟ لیکن آج پوری دنیا میں زیادہ تر لوگ کام، بول چال، اپنے سارے آفس کا کام انگریزی زبان میں کر رہے ہیں. کسی نے چھین لیا ان سے زبان. کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا ہے. کوئی چھین سکتا ہے؟ آپ جس زبان کو بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، عربی بول سکتے ہیں، انگلش بول سکتے ہیں، فرینچ بول سکتے ہیں، جرمن بول سکتے ہیں، ہندوستان میں رہتے تو بنگالی بول سکتے ہیں، تیلگو بول سکتے ہیں، کنڑ بول سکتے ہیں، کوئی آپ سے وہ چھین سکتا ہے وہ زبان؟ اور جو سیکھ لے وہ اس کی زبان ہے. زبان نے کبھی کسی سے کہا کہ نہیں بھائی میں تیرا نہیں ہوں گا، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. جو انسان جو زبان سیکھ لے زبان اس کی بن جاتی ہے. زبان کی اصل یہ حقیقت اور اصلیت ہے. زبان کی یہی خصوصیت ہے کہ جو اس کو سیکھ لے اس کی وہ بن جاتی ہے. لہٰذا ہم اور آپ اردو سیکھیں گے تو اردو ہو جائے گی. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ، مطلب میں اپنی سوچ پیش کر رہا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان کے گھر میں
ان کے بچے عربی زبان کم از کم اتنی عربی زبان سے واقف ہوتے ہیں کہ کچھ احادیث کو پڑھتے تو اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں، قرآن کی جن صورتوں کو وہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں، نماز میں پڑھا کرتے ہیں، اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ ان کے ذہنوں میں آ سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یعنی مسلمانوں کے میں نے کیا کہا، اصل مرجع ہمارا قرآن و حدیث عربی زبان میں ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کو عربی زبان لازمی آنا چاہیے تھا۔ آئی بات سمجھے، مسلمان اپنے لیے عربی زبان سیکھنے کے لیے فرض اور واجب قرار اپنے لیے دے دیتا کہ جیسے میرے لیے اور چیزیں سیکھنی ضرورت ہے، ویسے عربی زبان بھی سیکھنے میرے لیے کیا ہے ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں عربی میں، خطبہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ دیکھیے اردو میں تقریر کیوں کی جا رہی ہے آپ کے سامنے آدھے گھنٹے سے؟ کیونکہ آپ عربی جانتے نہیں ہیں، ورنہ یہ عرب میں کیا کوئی اردو میں تقریر کر رہا ہوتا ہے؟ حرم آپ لوگ گئے ہوں گے، بہت سے لوگ حج کے موقع پہ کبھی دیکھا ہے وہاں کوئی امام کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر تقریر کر رہا ہو؟ جو خطبہ ہوتا ہے وہی تقریر ہے، کیونکہ خطبہ آپ عربی میں سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اردو میں ان علاقوں میں اماموں کی ایکسٹرا ڈیوٹی ہے، یہ اس کے لیے ایکسٹرا پیسہ دینا بھی چاہیے اماموں کو۔ آری بات سمجھ میں، یہ بات میں مذاقن کہہ رہا ہوں، یہ ایکسٹرا ڈیوٹی ہے، ورنہ امام کا کام نماز پڑھانا ہے، خطبہ دینا ہے، امام کا کام یہ ہے۔ امام کا کام یہ تو تقریر کرنا مقرر کا کام ہے، وائس کا کام ہے، اسپیکر کا کام ہے تقریر کرے۔ امام کو تقریر سے کیا لینا دینا بھائی؟ امامت کا کام تو نماز پڑھانا ہے۔ یہ جو تقریر کر رہا ہے وہ دراصل آپ عربی زبان میں خطبہ نہیں سمجھتے، اس لیے وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر آپ کے سامنے اپنا انرجی نکال رہا ہے۔ آری بات سمجھ میں، یہ ایکسٹرا ڈیوٹی ہے اماموں کے اوپر۔ لہذا بات کیا چل رہی تھی ہم لوگوں کی کہ ہم لوگوں کو اصل تو عربی زبان جاننا چاہیے، لیکن چلیے اس گئے گزرے دور میں عربی نہیں آتی، اردو تو جاننا ہی جاننا ہوگا ان علاقوں میں، ورنہ آنے والی نسل ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اسلامی معلومات اسلامی علوم سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ کیوں؟ کہ سارا اسی میں۔ اب تو اتنے حالات بگڑ گئے ہیں کہ اب بیچارے علماء کے سر پر یہ بھی ایکسٹرا ایک ذمہ داری آ گئی ہے کہ اب جس علاقے میں ہے اس علاقے کی زبان میں پورا دین کو منتقل کرو۔ آپ چل جائیے ساؤتھ میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں سب زبانوں میں لگ بھگ لوگوں نے احادیث کی چھوٹی چھوٹی کتابوں کا ترجمہ کر دیا۔ قرآن کے ترجمہ پر بھی کنڑ میں، تمل میں اور کنڑ میں کام ہو رہا ہے۔ یہ حالت آ گئے ہیں، اور اب تو آپ تک تجاویز پاس ہوتی ہے کہ بھائی جہاں بھی جو زبان ذیلی زبان بولی جاتی ہے، جو علاقائی زبان، اس زبان میں آپ دینی کتابچے چھپوائیے، بکلیٹ چھپوائیے اور دین کو اس زبان میں پہنچانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ لوگ جان نہیں رہے۔ اور انگلش میں تو ایک زمانے سے کام چل رہا ہے۔ معرف القرآن آپ نے سنا ہوگا، تفسیر کی ایک بڑی کتاب مفتی شفیع صاحب کی 8 جلدوں میں، اس کا پورا انگلش کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اردو نہیں جان رہی تھی۔ اب دنیا تک پہنچانا ہے بھائی دین، تو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرو۔ تو انگلش میں ٹرانسلیٹ کا کام تو ہو ہی رہا تھا، علاقائی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ آگے بڑھ کر وہ زبان سیکھنا نہیں چاہ رہے جس زبان میں پہلے سے دین موجود ہے۔ لہذا بات سمجھ میں آئی؟ اردو زبان کی اہمیت اس معنی کر ہمارے لیے، یعنی میں آج جو مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک جگہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 80-85 سال پہلے انہوں نے فتویٰ دیا کیا کہ ہندوستان جیسے علاقے میں اردو زبان سیکھنا حسب استطاعت واجب ہے، اور اگر کوئی غفلت اور سستی کی بنیاد پر اردو زبان نہیں سیکھ رہا تو اس کا مواخذہ ہوگا کل آخرت میں۔ یعنی اتنا دین کس میں منتقل ہو چکا ہے اس علاقے میں، عربی زبان میں۔ تو جی آپ آج سے 80-85 سال پہلے کیا حالات ہوں گے؟ اس وقت یہ فتویٰ دیا گیا کہ اردو زبان سیکھنا کیا ہے؟ واجب ہے حسب استطاعت، تو جتنا ہو سکے اردو سیکھو، اور جو اپنی غفلت کی بنیاد پر، سستی کی بنیاد پر اردو زبان نہیں سیکھ رہا اس کا مواخذہ ہوگا آخرت میں، وہ گناہ کر رہا ہے۔ لہذا اس معنی کر ہمارے لیے اردو زبان کی اہمیت ہوتی ہے، لہذا اردو کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔